سنت کے مطابق 5 وہ قرآن میں پڑھا جاتا ہے، یعنی قرآن کی یہ تفسیر کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو شیخ صاحب اس میں جو صحیح بخاری میں ایک روایت ملتی ہے کہ سیدنا علی سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ بھی کچھ سکھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہیں سکھائی الا فہم القرآن، قرآن کا فہم۔ وہ فہم کدھر ہے اس وقت؟ وہ حدیث کی شکل میں تو ہمارے پاس سنت کی شکل میں قرآن بھی کر ایک صحیفہ کا بھی ذکر کیا، جی ایک صحیفہ کا صحیفہ جو ان کے تلوار کے میان میں تھا، اس میں بھی دیت وغیرہ کے احکام لکھے ہوئے تھے۔ تو سنت قرآن سے باہر نہیں، جیسے وہ شاطبی نے الموافقات میں لکھا نا کہ ہم کہہ دیں قرآن ہدایت کے لیے کافی، تو قرآن خود کھیلتا نا سنت کی طرف کہ رسول کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو۔ کتنے احکام ہیں، مثلا اذان کا ذکر آ گیا کہ جب اذا نودی للصلاۃ، دوسری جگہ کہ نادیتم، مگر اس کا کوئی طریقہ کہ وہ کیا الفاظ ہیں، کس طرح کہا جائے، یہ سنت سے پتہ چلا۔ حج کے اس طرح آ جاتا ہے کہ طواف کرو، اب کہاں سے شروع کریں، کتنے چکر لگائیں، تو سنت کی طرف تو جانا ہی پڑے گا، سنت کا انکار نہیں، مگر وہ کتاب اللہ میں ہی داخل